बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जिल को चमकाना चाहते हो तो रोजाना निहारमो नारियल के तेल से मसाज करें। लेमू और फूलगोभी खाने से पेट की चर्बी तेजी से पिघलने में मदद मिलती है। बीमारी से होने वाली कमजोरी और जिस्म दर्द से छुटकारा पाने के लिए हल्दी वाला दूध इस्तेमाल करें। एलोवेरा काट कर खाने से कभी मैदा खराब नहीं होता। जिन लोगों को कमर की बीमारी हो वो ज्यादा वजन उठाने से गुरेज करें। जिंदगी की मुसीबतें कम करने का बेहतरीन तरीका ये है कि अपने आप को मसरूफ कर लिया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बारे में खैर के सिवा कुछ न कहो, क्योंकि जो कुछ तुम कहते हो फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। नाज़रीन, नाश्ता कभी न छोड़ना। नाश्ता छोड़ने से जिस्म फूल जाता है। नाश्ता छोड़ने की मुस्तकिल आदत दिमागी कमजोरी का बायस भी बनती है। यह आदत सर में दर्द होने, कमजोरी और चक्कर आने की बड़ी वजह है। चाहे एक सेब और दूध का गिलास ही क्यों न हो, पर नाश्ता वक्त पर जरूर करें। चावल ज्यादा खाने से हाजमा सुस्त हो जाता है। तले हुए ज़ाय न खाएं। ये आपके मूड और जिस्मानी ताकत पर बहुत बुरा असर डालता है। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर इब्न आदम अपने रिज़्क से इस तरह भागे जिस तरह मौत से भागता है, तब भी उसका रिज़्क उसे फा लेगा जैसे उसे मौत फा लेती है। नाज़रीन, लेमू के छिलके सुखाकर फीस लें। उनमें आधा चम्मच नमक मिलाकर दांत रोजाना साफ करने से दांतों की फीलाहट दूर होगी और दांतों की तमाम मेल दूर हो जाएगी। उम्र दराज होना चाहते हो तो खाने में रोजाना सलाद का इस्तेमाल करें। रोजाना आधा कप सलाद खाने से दिमागी अफ़आल के मुतासर होने के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। सलाद में फाइबर की बड़ी मिकदार होती है जो आंतों की हरकत को बेहतर बनाती है और कब्ज़ से निजात दिलाने में मदद करता है। माहिरीन सेहत के मुताबिक सलाद के इस्तेमाल से कैलोरीज की मिकदार 12% तक कम हो जाती है। रोजाना एक प्लेट सलाद खाने से याददाश्त बेहतर होती है। अगर बच्चों को बिस्तर पर पेशाब करने की आदत है तो उन्हें फोस्त आंवला में थोड़ा सा शहद मिलाकर सोते वक्त आधा चम्मच हमराही पानी खिलाएं। इस आदत को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। नाज़रीन, ज्यादा खाना खाने वाले इंसान जल्दी बुढ़ापे का शिकार हो जाता है। नहाने के बाद बालों को ढांप लेने से गुरेज करें। इससे बालों की चमक खत्म हो जाती है। खजूर का शुमार बेहतरीन फलों में होता है और ग़िज़ाई अहमियत के एतबार से अंगूर के बाद खजूर का नंबर है। हल्दी वाला दूध पीने से रंग सुर्ख होता है। दांत धब्बे खत्म होते हैं। टीबी और मैदे का आखिरी इलाज है। कमजोर लोग फरवा होने के लिए आलू ज्यादा खाएं, इंशाल्लाह मोटे हो जाएंगे। रोजाना 3 से 5 दाने कलवंजी खाने से कैंसर से महफूज रहा जा सकता है। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा सोते हैं तो आप दिमागी कमजोरी का शिकार हैं। अगर आपको रोना नहीं आता तो आप जज्बाती तौर पर कमजोर हैं। अगर कभी खाने में नमक ज्यादा हो जाए तो उसमें सिरका डाल दें। इस तरह खाने में सिरके का जायका महसूस नहीं होगा, लेकिन ये नमक का जायका कम कर देगा। 5 औरत अखरोट ज्यादा इस्तेमाल करें और जमा हर 15 दिन बाद करें। 2 माह के अंदर हमल ठहर जाएगा। ज्यादा चाय न पिए, ये होंठों को काला कर देती है और नींद में खलल डालती है। कमजोरी के बायस अगर किसी बच्चे या बूढ़े बंदे के हाथ कांपते हो तो उसे बकरी के दूध में खजूर और शहद डालकर दे दो। हाथ कांपना बंद हो जाएगी। बाजारों में मिलने वाले एनर्जी ड्रिंक्स में मसनूई केमिकल शामिल किए जाते हैं जिससे बीमारियां तेजी से फैल रही है। बाजारी ड्रिंक्स अगरचे आर्जी तौर पर तवानाई तो फराहम करते हैं, लेकिन उनके ज्यादा इस्तेमाल से डिहाइड्रेशन और दीगर सेहत के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं, बल्कि यह ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन को बढ़ा सकते हैं, जिससे दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा जिस्मानी व दिमागी कमजोरी भी इसकी आम शिकायत में से है। इसके बरकस खालिस देसी एनर्जी ड्रिंक इस्तेमाल करें। जो हर उम्र का शख्स, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा, इसको पीने के बाद वो अपने अंदर ताकत और तवानाई को महसूस करेगा। खालिस एनर्जी ड्रिंक तैयार करने के लिए उसमें सिर्फ 4 अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें 1 गिलास दूध, 6 अदद बादाम, 2 खजूरें,
اور دودت انجیر شامل ہیں۔ ان سب کو ملا کر شیک بنا لیں۔ جو افراد شوگر کے مریض نہیں ہیں وہ حسب ذائقہ چینی یا شہد یا کھجور کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ جم جانے والے یا جسمانی مشقت کرنے والے لوگوں کے لیے یہ ڈرنک انتہائی مفید ہے۔ انسانی نفسیات کہتی ہیں کہ انسان کسی نہ کسی صورت میں خود سے باتیں ضرور کرتا ہے، چاہے خیالی طور پر یا زبانی طور پر۔ نفسیات یہ بھی ثابت کر چکی ہیں کہ انسان وہی کچھ بنتا ہے جو وہ سوچتا ہے۔ انسان وہی کچھ بنتا ہے جس طرح کی خود سے باتیں کرتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے کیا بننا ہے۔ انسانی نفسیات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا وہ وقتی لذتوں کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں۔ وقتی لذت ایک گرداب ہے جس میں پھنس کر انسان اپنی زندگی تباہ کر دیتا ہے۔ آپ وقتی لذتوں کے قید سے نکلیں، زندگی کو جینے کا جواز دیں، اپنی زندگی کا مقصد تلاش کریں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ کنگھی کے بالوں کے گرنے سے براہ راست تعلق ہے؟ غلط کنگھی کا انتخاب اور استعمال بالوں کے گرنے میں اضافہ کر سکتا ہے۔ پلاسٹک کی کنگھی سے پیدا ہونے والے اسٹیٹک چارج بالوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں بالوں کا گرنا بڑھ جاتا ہے۔ پلاسٹک کی کنگھی آپ کے بالوں میں جامد بجلی پیدا کرتی ہے جو بالوں کو خشک اور الجھے ہوئے بالوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ دوسری طرف لکڑی ایک قدرتی انسولیٹر ہے، لہٰذا یہ جامد چارج پیدا نہیں کرتی۔ اس سے آپ کے بال ہموار اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ لکڑی کی کنگھی بالوں کو ٹوٹنے سے بھی بچاتی ہیں۔ لکڑی کی کنگھی پلاسٹک کی کنگھیوں کی طرح تیز نہیں ہوتے، لیکن ان کے سرے ہموار ہوتے ہیں تاکہ وہ بالوں کو کھینچ یا کاٹ نہ سکیں۔ اس سے بالوں کا ٹوٹنا کم ہو جاتا ہے۔ بال بناتے وقت بانس کی کنگھی بالوں پر کم دباؤ ڈالتی ہے جس سے بالوں کا گرنا کم ہو جاتا ہے۔ لکڑی کی کنگھی کو خشک اور ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ہر چند مہینوں میں ایک بار کپڑے پر ناریل کا تیل یا زیتون کا تیل لگائیں اور کنگھی پر ہلکے سے رگڑیں۔ ناظرین، کچے ناریل میں فائبر اور قدرتی پروبائیوٹکس ہوتے ہیں، یہ آنتوں کی صحت کو بہتر بناتے ہیں۔ ایسی حالت میں روزانہ ناریل کھانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ کچا ناریل میگنیشیم اور پوٹاشیم سے بھرپور ہوتا ہے، یہ پھٹوں کے لیے اچھا ہے۔ یہ اچھی نیند لینے میں مدد کرتا ہے۔ البتہ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہائی کولیسٹرول کے شکار افراد کو کچا ناریل نہیں کھانا چاہیے۔ کچے ناریل میں سیر شدہ چکنائی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، یہ کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے۔ جن لوگوں کو پہلے ہی کولیسٹرول کا مسئلہ ہے انہیں احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ اسے کھانے سے دل کی بیماری ہو سکتی ہے۔ کچے ناریل میں کیلوریز اور چکنائی زیادہ ہوتی ہے، یہ وزن میں اضافے کی طرف جاتا ہے، اس لیے وزن کم کرنے والوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ اسے نہ کھائے۔ ماہرین کے مطابق شوگر کے مریضوں کو زیادہ کچا ناریل استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کچے ناریل میں قدرتی شکر اور چکنائی ہوتی ہے جو ذیابیطس کے مریضوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس سے بلڈ شوگر کی سطح بڑھ جاتی ہے، اس لیے ذیابیطس کے مریضوں کو کچا ناریل نہیں کھانا چاہیے۔ ناظرین، ایک چور امام مالک بن دینار رحم اللہ کے گھر میں چوری کی نیت سے داخل ہوا، لیکن کوئی شے ہاتھ نہ آئی۔ امام نے فرمایا، تجھے دنیا کی تو کوئی چیز مل نہ سکی، کیا آخرت میں رغبت رکھتا ہے؟ کہنے لگا، جی ہاں۔ کہا، تو وضو کر اور نماز پڑھ۔ پھر فرمایا، آیا تھا چوری کرنے لیکن ہم نے اسے ہی چرا لیا۔ یہ کتنا حسین لمحہ ہوتا ہے جب کوئی آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کرے، آپ کے چہرے پر عیز و عزب دیکھنے کی توقع رکھیں، لیکن آپ پرسکون، مطمئن اور مسکراتے ہوئے خاموش رہیں۔ یہ سکون صرف صبر نہیں بلکہ ایک طاقت ہے جو یہ بتاتا ہے کہ آپ دوسروں کے رویے کے غلام نہیں بلکہ اپنے دل و دماغ کے مالک ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو وہ مقام دیا جو اس سے پہلے کسی نے نہ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو رحمت قرار دی، ماں کے قدموں تلے جنت بتائی اور بیوی کے حقوق کو سب سے اہم قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی اس کا روشن نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو کاموں میں مدد کرتے، اپنی بیویوں سے شفقت اور محبت کا برتاؤ کرتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے نمایاں صفات میں سے ایک بردباری اور حلم ہے۔ ایک بار ایک دیہاتی آیا اور بے ادبی کے ساتھ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو اتنی زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر نشان پڑ گئے۔ لوگ ناراض ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں فرمایا، بلکہ نرمی سے مسکرائے اور اس کی ضرورت پوری کر دی۔ یہی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، دوسروں کی صح بات کو برداشت کرنا، غصے کے بجائے نرمی اور مسکراہٹ سے جواب دینا، دل جیتنے کے لیے اچھے اخلاق اختیار کرنا۔ آج ہمیں بھی یہی سیکھنا ہے کہ اگر کوئی سختی کرے تو ہم برداشت کریں، غصے کے بجائے نرمی اپنائیں۔ یہی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہسن والا زیتون کا تیل شفا کا خزانہ۔ زیتون کا تیل جب لہسن کے ساتھ ملتا ہے تو یہ دل کو طاقت، مدافعتی نظام کو مضبوط، ہاضمے کو بہتر اور کولیسٹرول کو کم کرنے میں مددگار بنتا ہے۔ اپنے روزمرہ خوراک میں اسے شامل کریں اور صحت مند زندگی پائیں۔ شیشے کے بوتل میں زیتون کا تیل ڈالیں، اس میں اتنی دیسی لہسن صاف کر کے ڈالیں کہ ڈوب جائیں۔ کپڑے سے منہ بند کر کے 2 ہفتے تک دھوپ میں رکھیں۔ طریقہ استعمال: نہار منہ 3 چمچ بوتل سے روغن زیتون اور 1 لہسن کی گٹلی لیں۔ فوائد: فیٹ کم کرنے، قبض کے ہاتھ میں بواسیر، دل کے امراض، جگر کو صاف کرنے، کینسر سے دفاع کے لیے نہایت مفید ہیں۔ دل کی صحت، قوت مدافعت، بہتر ہاضمہ، کولیسٹرول کنٹرول۔ آلتی بھی کامیابی کی راہ ہیں۔ آلتی ہو جانے کے بعد 2 کام کر لیں۔ آلتی کامیابی کی رکاوٹ نہیں، کامیابی کی راہ بن جائے گی۔ اول یہ کہ اس غلطی کو دوبارہ نہ دہرانے کا عزم مصمم کر لیں، اور دوسرا یہ کہ اس غلطی سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر ضرور جانا ہے۔ اور ہاں، یاد رکھیں، غلطی عارضی ناکامی ہے، مکمل شکست نہیں ہوتی۔ جب لوگ اچھی خبر سنتے ہیں تو خاموش رہتے ہیں، لیکن بری خبر سنتے ہی فوراً آتے ہیں۔ دراصل لوگ تمہاری کامیابی سے زیادہ تمہاری ناکامی دیکھنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، دوسروں کی رائے کی فکر نہ کرو، اپنے خوابوں کے پیچھے چلو اور کامیابی حاصل کرو۔